نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تارقیہ روحانی ادارے سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف تارقی قادری ابوالولایت کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک نئے عمل کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کے، جو کہ بالخصوص سورج گرہن کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سال کا یہ دوسرا گرہن ہونے جا رہا ہے، جو کہ سورج گرہن ہے۔ ہندوستان کے علاقوں میں اور دیگر اس کے آس پاس کے ملک میں نہیں دکھے گا، لیکن کیونکہ جب گرہن لگتا ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ تو عاملین کے لیے یہ بڑا ہی خاص وقت ہوتا ہے اپنی روحانیت کو بڑھانے کا، اپنی طاقت کو بڑھانے کا، اپنے ذکر و اذکار کو اور زیادہ قوی کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ کوئی شخص جو روحانی دنیا سے شوق رغبت رکھتا ہو تو وہ بھی اس کے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر کے، دیگر اعمال کی زکوٰۃ ادا کر کے اس ایک دن کے اندر عامل بن سکتا ہے اور اپنے معاملات میں، بالخصوص اپنے گھریلو اپنے معاملات میں مدد لے سکتا ہے۔ تو سورج گرہن کا یہ جو وقت اتنا ٹائمنگ ہے، یہ تقریباً 5 گھنٹے کا دورانیہ ہے اور ایک اچھا خاصا وقت ہے، اور اس میں کسی بھی ایک عمل کو بہت اچھی طرح سے کرا جا سکتا ہے، اس کی روحانیت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک کشش کا وقت ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن ہوتا تھا تو آپ مسجد کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور نماز خسوف و کسوف چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں میں ادا فرمائی ہیں آپ نے، اور آپ سے ثابت ہے۔ تو اس وقت کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، نفلی عبادات کرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ عاملین اگر اس میں اپنے کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہاں 3-4 اعمال کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کس طرح ان سے اپنے عمل کو قوی کر سکتے ہیں، یا جس نے کسی اور عمل کو کیا ہوا اس کو بھی قوی بنا سکتے ہیں، یا کوئی نئے عمل کی زکوٰۃ ادا کر کے اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ شریف کی جو بھی زکوٰۃ نکالنا چاہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کا عامل ہونا چاہتا ہے اور اس سے فیض لینا چاہتا ہے، یا کوئی علاج معالجہ بھی وہ کرتا ہے، اس کے پاس دیگر مریض آتے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بہتے ہوئے پانی پہ چلا جائے، ساتھ میں 2 موتی چور کے لڈو اور 2 روغنی روٹی اپنے ساتھ لے جائے۔ اچھا، 2 روغنی روٹی اگر وہ نہ بنا سکیں تو جس طرح میرے شیخ پیر و مرشد میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کا بتایا ہوا یہ خصوص طریقہ ہے، خاص کر کے ان کے لیے جو علاج معالجے کا کام کرتے ہیں، تو سورہ فاتحہ شریف سے وہ کس طرح خود بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کا ایک دوسرا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اب سورہ شفا ہر مرض کے لیے، ہر مسئلے کے لیے، جادو جنات بیماریاں ہر چیز کے لیے اکسی ہے، بشرطے کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ تو آپ بہتے پانی پہ چلے جائیں، 2 روغنی روٹی بنا لیں، 2 موتی چور کے لڈو لے لیں، روغنی روٹی نہ بنا سکیں تو آپ شیرمال لے لیں 2، پانی پہ جا کے توجہ کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف پہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی آگے پیچھے پڑھنے کے بعد وہ جو لڈو ہیں وہ اور روٹی، اس کو سورہ فاتحہ شریف کی روحانیت کی نظر کر لیں، اور پھر وہ آپ کسی بھی فقیر کو، کسی سوالی کو دے دیں۔ کوئی فقیر سوالی نہ ملے تو معصوم بچوں کو کھلا دیں، اور بس یہ آپ کا عمل انشاءاللہ جاری ہو گیا، پھر آپ اس سے ہر معاملے میں اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اس گرہن کے وقت میں چہلکاف شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے، چہلکاف میرے پیر و مرشد میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ چہلکاف ایک 2 تلوار ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ ایک حصار بھی ہے، بڑی ہی مجرب ایک دعا ہے، بڑی ہی اس کی تاثیرات ہیں، اور ہر قادری فقیر اس کی ریاضت کرتا ہے، اس کے اوپر
زکاتیں ادا کرتا ہے، اس کے چلے ادا کرتا ہے، اور اس کے بڑے ہی فائدے ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو بھی اگر زکوٰۃ ادا کر کے اس کا عامل بننا چاہتا ہے تو وہ اس کو 800 مرتبہ توجہ کے ساتھ پڑھ لے۔ اب کوئی شخص 800 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ کم سے کم 360 مرتبہ پڑھ لے، جو اہتمام ہوتے ہیں ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو یہ آپ کا عمل بہت زبردست عمل ہو جاتا ہے، اس میں ہمہ وقت ڈیوٹیز لگی رہتی ہیں، جو خدام ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی رہتی ہے، اس سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور عامل کے عمل میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اس کی وہ جب مداومت رکھتا ہے، اور خاص کر کے اگر اس سے علاج معالجہ کر رہا ہے تو اس کو کم سے کم 100 دفعہ اپنے ورد میں رکھیں، اور اس کا انہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یا اگر اتنا نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم 20 مرتبہ تو لازمی پڑھیں تاکہ ان کا عمل جاری رہے اور اس کی برکتیں انہیں عطا ہوتی ہیں۔ اور یہ بڑی ہی زبردست ایک دعا ہے اور زبردست اظہار ہے چہل کاف شریف کا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اگر نعت علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، نعت علی شریف سے آپ جسمانی، روحانی تمام مسائل میں فائدہ لے سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی فیض پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی عمل سے آپ فیض لے سکتے ہیں، اپنے لیے بھی دوسروں کو، لیکن شرط وہی ہے کہ آپ نے اس تمام قوانین کے تحت اس عمل کا، اس ذکر کا حق ادا کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کا اس طرح حق ادا نہیں کیا تو یہ جان لیں اگر آپ کسی بڑے مسئلے، بڑے کیس میں بیٹھے تو مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تو پہلے اس کا حق ادا کریں، اس کی تاثیر کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی طرح جو نعت علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یا تو 2100 مرتبہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اگر وہ اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 700 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اور پھر آپ کا یہ عمل بطور مداومت اس کو آپ 110 مرتبہ مداومت میں رکھیں، اگر اتنے نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 70 مرتبہ رکھیں، اس کی مداومت کرتے رہیں۔ اسی طرح کوئی شخص اگر سورہ یاسین شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس گرہن کے وقت میں 40 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ کوئی سورہ مزمل شریف سے اگر فیض یاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے اندر قوت ہے، ہمت ہے تو اس کو 360 مرتبہ پڑھیں۔ اگر وہ اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 117 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اچھا، کوئی بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں، کوئی بھی ایک اسم کی، کسی بھی سورہ کی یا کسی بھی چیز کی، تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد لازم ہے کہ آپ ایک صدقہ ضرور کریں، صدقہ ضرور کریں تاکہ ہمارے اس عمل میں، اس ذکر میں، اس کے اہتمام میں ہم سے کوئی کمی بیشی کچھ چھوٹتی ہے تو وہ صدقہ ہمارے لیے ایک رد بلا ہو جاتا ہے، ہمارے لیے ایک ہماری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ہمارے جو ہم نے ذکر، اذکار یا زکاتیں ادا کی ہیں اس کا فیض ہمیں ملتا ہے۔ تو صدقہ ضرور کریں۔ لوگ اس چیز میں کوتاہی برتتے ہیں لیکن صدقہ ضرور کرنا چاہیے، اس کی بھی بڑی ہی خواص ہیں تو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال آپ میں سے جو بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے وہ پہلے ہم سے رابطہ کرے تاکہ ہم اس کو، اس کے اور جو قوانین ہیں اس کو تفصیل سے بتا سکیں، اجازت لیں، پھر اس کو کریں۔ انشاءاللہ اس کو فیض ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا، لیکن ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے۔ روحانیت کھیل نہیں ہے جس طرح لوگ آج کھیل سمجھتے ہیں، روحانیت کھیل نہیں ہے، یہ قطعی جان لیں آپ، روحانیت کھیل نہیں ہے۔ جس طرح لوگوں نے اس کو ایک کھیل سمجھ لیا ہے کہ صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح قطعی نہیں ہے۔ اکابرین بزرگ جتنے گزرے ہیں سب نے اپنی زندگی اس راہ پہ، اس کے اہتمام میں، اس کے طریقوں میں، اس کے اصول کے تحت گزاری ہے، تب جا کے وہ ان مرتبوں، ان درجوں پر پہنچے ہیں۔ تو لوگ آج جو روحانیت کو، ان اعمال کی زکوٰۃ ادا کرنا یا کوئی چلہ ادا کرنا اس کو ایک کھیل سمجھتے ہیں، قطعی ایسا نہیں ہے، یہ جان لیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھ کے اور اس طرح سے کرتے ہیں وہ خدا نہ کرے لیکن کسی نہ کسی ایسی پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ میرے پاس اکثر ایسے میرے کیسز آئے ہیں، میرے پیر مرشد کی نظر فیضان سے میں نے ان کو دیکھا تو معاملات کچھ ہوتے تھے، لیکن جب چیک کیا تو ایسی غلطیاں ان کی کھل کے سامنے آتی ہیں جو انہوں نے کبھی جان کے کی ہوتی، کوئی جانے انجانے کی ہوتی۔ یہی اعمال کی کچھ وجہ بن جاتی ہے اور وہ اس پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ تو اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ آپ جب کسی عمل کو کرنا چاہیں تو اپنا دماغ، جسم،
اپنی زبان، اس کے جو اور قوانین ہیں ان بات کا خاص خیال رکھیں، اور کسی بھی صاحب مجاز سے یا سلاسل سے یا اپنے استاد سے، رہبر سے، اور یا اسی جس کی رہنمائی میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں یا کسی کا بتایا ہوا عمل یا طریقہ آپ کر رہے ہیں، تو یہ جان لیں کہ وہ کون ہے، کسی سلاسل سے جڑا ہوا ہے یا صاحب مجاز ہے یا اس چیز کے اوپر اس کی دسترس ہے یا نہیں ہے، اس کی اجازت اور رہنمائی سے آپ کام کریں، آگے بڑھیں اس راہ میں، تو آپ کو پریشانی انشاءاللہ نہیں آتی۔ ورنہ اس چیز کو جس نے مذاق اور ایک کھیل سمجھ لیا ہے ان کے لیے بڑی مشکل گر جاتی ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل کامیاب ہو گیا، ہمارا یہ ہو رہا ہے۔ بہت لوگ ہیں جو رجک کے شکار ہیں، کسی کے ساتھ شیاطین جنات آ کے لگ جاتے ہیں اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا، برسوں گزر جاتی ہیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ سب میرے پیر و مرشد شیخ حکیم صوفی طارق دامت برکاتہم عالیہ کا فیضان ہے، آپ کی نظر فیضان ہے۔ تو جو کچھ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی ان اعمال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں پہلے اس کی باقاعدہ اجازت لیں، اور اس کے جو اور باریکیاں جو ہم نے ابھی بیان نہیں کریں اس کا خیال بہت رکھیں، پھر اس کا حق ادا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بالکل فیض ملے گا، فائدہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔